بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز آخرت اعمال کے حساب و کتاب کے لیے 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، نیک و صالح افراد۔ یہ ان افراد کا گروہ ہوگا جو نیک اعمال اور ایمان کے بلند ترین درجے پر فائز ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے اور شریعت کی مکمل پاسداری کرتے ہوں گے۔ ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اور یہ لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 2، یہ ان لوگوں کا گروہ ہوگا جنہوں نے ظلم کیا اور کفر اختیار کیا۔ جب یہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو وہ سیاہ ہوگا اور برائی اور نقصان دہ حرکتوں سے بھرا ہوگا۔ یہ خود کو مکمل تباہی میں پائیں گے۔ ان کی قسمت واضح ہوگی اور مزید کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 16 میں ارشاد باری ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات اور روز آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، وہ عذاب میں ضرور گرفتار کیے جائیں گے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو نہ تو کافر ہوں گے اور نہ ہی مخلص مومن، بلکہ ان کے درمیان میں ہوں گے، خدا و رسول اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ یہ لوگ اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوں گے اور ان کے اعمال نامے میں نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن ایمان میں کمزوری کی وجہ سے کچھ کمی اور برائیاں رہ جائیں گی۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد خداوند متعال ہے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نیک اور بد اعمال مخلوط کر دیے ہیں، اور عنقریب خدا ان کی توبہ قبول کر لے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی قسمت کا حتمی تعین کرنے کے لیے حساب و کتاب کی ضرورت ہوگی، گو کہ خداوند کریم ان کے اعمال سے مکمل طور پر واقف ہوگا اور کوئی شے بھی خدا سے پوشیدہ نہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کے حساب و کتاب کی ضرورت اس وجہ سے ہوگی کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں اپنے اچھے اور برے اعمال جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ روز آخرت حساب و کتاب کیا جائے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ جانتے ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے۔ وہ کون سے معاملات ہوں گے جن کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا؟ پہلا سوال اصول دین پر عقیدے سے متعلق ہوگا۔ کیا ہمارا ان تمام عقیدوں پر ایمان ہے یا ہمیں ان میں سے کچھ میں شکوک و شبہات ہیں؟ کیا لوگ اپنے ایمان میں مخلص تھے؟ کیا وہ اپنے عقیدے میں پختہ تھے؟ دوسرا سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو خداوند متعال نے اپنے بندے کو عطا کی، اور ان نعمتوں کو اس نے کس طرح استعمال کیا، جیسا کہ اس کی عمر، اس کو کیسے خرچ کیا، اس کی جوانی کیسے استعمال کی، اس کا مال، اس کو کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، اور اہل بیت علیہم السلام سے پیار و محبت۔ تیسرا معاملہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ عبادات کا ہے، واجب اور مستحب اعمال جیسے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات وغیرہ وغیرہ، اور ان کو قبول جب کیا جائے گا کہ جب مندرجہ ذیل شرائط پر پورا اتریں۔ پہلی شرط، ان کو شریعت کے حکم کے مطابق انجام دیا گیا ہو جیسا کہ رسول خدا نے حکم دیا۔ دوسری شرط، ان کو رضائے خدا اور قربت خدا حاصل کرنے کی نیت سے انجام دیا گیا ہو۔ اگر دکھاوے کے لیے انجام دیے گئے ہوں گے تو رد کر دیے جائیں گے۔ چوتھا معاملہ کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ صدقہ جاریہ ہے، جیسے کہ سماجی خدمت کے پروجیکٹس کہ جن کے لیے تعاون درکار ہو، مثلا مسجد، اسپتال اور اسکول وغیرہ کی تعمیر۔ اس طرح کے کام بہت قیمتی ہیں، لیکن ان 2 شرائط کے ساتھ یہ کام خدا کی قربت حاصل کرنے کی غرض سے کیے گئے ہوں، نہ کہ شہرت اور سماجی حیثیت کے لیے۔ جو رقم خرچ کی گئی ہو وہ جائز ہو، ورنہ قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ حساب و کتاب کے سب سے مشکل مرحلے کا تعلق لوگوں پر ظلم و ستم اور ان کے باہمی حقوق سے ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں۔ تمام شادی شدہ جوڑے، والدین اور بچے، رشتہ دار، پڑوسی، شہری، جوان اور بوڑھے، استاد و شاگرد، امیر اور غریب، سب کے ایک دوسرے پر کچھ باہمی حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو پورا کرنا اخلاقی، مذہبی اور سماجی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کے خلاف ورزی گناہ اور جرم شمار کی جاتی ہے۔
کہ جس کا قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم قیامت میں حقوق اللہ کی خلاف ورزی کو معاف کر دے، مگر حقوق العباد کو معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ شخص کہ جس کے حقوق غصب کیے گئے ہوں وہ معاف نہ کر دے۔ حساب و کتاب کی مشکلات سے بچنے کا سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہی اپنے اعمال کی تلافی اپنی موت سے پہلے کر لی جائے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہر دن 1 گھنٹہ اپنے کیے گئے اعمال کی جانچ پڑتال کے لیے مختص کر دیا جائے۔ دیکھیں، اگر اپنے ذمے تمام واجب الادا ذمہ داریاں پوری کر دی ہوں گی تو خدا کا شکر ادا کرے گا۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا تو صدق دل سے اس ارادے کے ساتھ خدا سے توبہ کرے گا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر اس شخص کے ذمے کسی اور شخص کی کوئی واجب الادا شے ہے تو وہ اسے جلد از جلد یا جتنا جلدی ہو سکے ادا کرے، اپنے وعدے کو پورا کرے اور معافی طلب کرے۔